السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ جمعے کے کتنے آداب ہیں اور کیا کیا ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جمعے کے 7 آداب ہے۔ میں نمبر وار طریقے سے آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں تاکہ بات بالکل جو ہے واضح ہو جائے۔ نمبر 1، جمعے کا ادب یہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جمعے کا اہتمام کرے اور جمعرات کے دن سے ہی اس جمعے کا اہتمام کرے، یعنی تلاوت، ذکر و اذکار میں کثرت کرے۔ نمبر 2، جمعے کے دن غسل کرے، بالوں کو اور جو ہے ناخن وغیرہ کو صاف کرے، بالوں کو اور ناخن وغیرہ کو تراشے۔ نمبر 3، جمعے کے دن غسل کے بعد عمدے سے عمدہ اور اچھے سے اچھا لباس جو ہے پہنے اور ممکن ہو تو خوشبو کا بھی استعمال کرے۔ نمبر 4، جامع مسجد میں جانے کا اہتمام کرے، کیونکہ جامع مسجد میں تعداد کے زیادہ ہونے کی وجہ سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کثرت مجلس کے اور مجمع کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ثواب بھی زیادہ ملتا ہے، اس وجہ سے جامع مسجد جانے کا اہتمام کرے۔ اسی طرح جو ہے نمبر 5 ہے کہ جمعے کے دن نماز سے پہلے، یعنی جمعے کی نماز سے پہلے یا جمعے کی نماز کے بعد سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرے۔ سورہ کہف کی تلاوت کی فضیلت حدیث پاک میں بہت زیادہ آئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے عرش کے نیچے ایک نور ظاہر کرے گا اور وہ نور قیامت کے دن اس کے لیے روشنی کا کام کرے گا۔ اسی طرح جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، گزشتہ جمعے سے لے کر اس جمعے کے جتنے بھی گناہ اس سے ہوئے ہیں سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور کانا دجال جیسے عظیم فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے، یعنی کثرت سے درود شریف پڑھے۔ نمبر 7، جمعے کے دن خطبے کے وقت اور عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہے یہ بہت قیمتی وقت ہے، اور یہ وقت جو ہے یعنی عصر سے مغرب تک کے درمیانے وقت جو ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی دعا قبول کرتا ہے۔ اس وجہ سے خصوصی طور سے اس ٹائم میں اور جمعے کے دن عصر سے لے کر مغرب تک کے جو وقت جو ہے ان اوقات میں جو ہے دعا کا اہتمام کرے۔ خطبے کے وقت دل سے دعا کرے، ہاں، لیکن خطبے کے وقت جو ہے زبان سے دعا نہ کرے بلکہ دل میں جو ہے دعا کا اہتمام کرے، اور اسی طرح 2 خطبوں کے درمیان بھی دعا کا اہتمام کرے۔ اللہ ہم سبھی کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔